سیکھی ہے, ہمیں حکمت سکھائی گئی. ہمارے ائمہ نے بتایا کہ حکمت کا راستہ کیسے اختیار کرنا. بلقیس چلی اور ادھر سلیمان کو ہدہد نے آ کے بتایا کہ ملکہ سبا چل چکی ہے. دربار میں آواز دی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یمن سے یہاں تک راستہ طے کرے وہ خاتون, ہم یہ چاہتے ہیں براہ راست وہ ہمارے پاس آئے, نہ کوئی اس کو دیکھے راستے میں, نہ وہ کسی کو دیکھے. ارے جب سواری نکلے گی خاتون کی تو لوگ بھی دیکھیں گے, وہ لوگوں کو دیکھے گی. تو اب سلیمان کو تو معلوم ہے کہ عقد میں آنا ہے. سلیمان اپنی حکمت سے جانتے ہیں, اللہ نے یہ حکمت دے دی ہے کہ بھائی وہ تمہارے عقد میں آ جائے گی, ایک نبی کی بیوی بنے گی, تو اس کی سواری کو بھی کوئی نہ دیکھنے پائے, نبی کی بیوی کی سواری کسی کی نظر میں نہ آئے. تو سلیمان نے کہا کون لائے گا یمن سے تخت بلقیس؟ اور وہ حدود پہلے کہہ چکا تھا آپ کا اتنا بڑا تخت ہے اور اتنا شاندار تخت ہے اور 300 ایریے میں پورا آپ کے یہ تخت جو ہے پھیل کے چلتا ہے اور یہ, لیکن ہم وہاں بھی ایک تخت دیکھ آئے, عجیب و غریب تخت ہے. وہ جو بلقیس کے پاس تخت ہے اس میں جواہرات جڑے ہوئے ہیں, اس میں یاقوت جڑے ہوئے ہیں, اس میں زمرد جڑے ہوئے ہیں اور سونے سے بنا ہوا ہے. ایسا تو ہم نے تخت ہی نہیں دیکھا. یہ تو کہہ رہا تھا, یہ بھی کہہ دیا ایسی خاتون بھی نہیں دیکھی. اسی لیے تو جلدی سے پھر رشتہ بھی بھجوا دیا اور پھر یہ بھی کہہ دیا, اعلان کر دیا کہ جلدی ان کو لایا جائے. میں بہت بے قرار ہوں ان سے ملنے کے لیے. ایسی دانشور کہاں ملے گی خاتون کہ نبی جسے کہے کہ اس حکمت والی بی بی کو جلدی لاؤ, تخت جلدی لاؤ. یہ سب قرآن ہے, قصہ انبیاء الگ ہے. یہ قرآن ہے جہاں ملکہ سبا کی گفتگو ہے. سورہ سبا بھی ہے قرآن میں, ملکہ سبا کے نام سے بلقیس نام قرآن میں نہیں آیا. اللہ کسی بی بی کا نام قرآن میں نہیں لیتا سوا جناب مریم کے. صرف مریم کا نام لیا اور 16 عورتوں کا ذکر قرآن نے کیا, لیکن نام کسی کا نہیں لیا. جناب حوا کا نام نہیں لیا, جناب سارہ کا نام نہیں لیا, جناب رحیمہ کا نام نہیں لیا, جناب ہاجرہ کا نام نہیں لیا, جناب زلیخا کا نام نہیں لیا, جناب بلقیس کا نام نہیں لیا. بس یہ بتایا کہ خاتون عورت, ملک سبا کی خاتون, وہ جو ملک سبا کی ملکہ تھیں. بس یہ کہہ کے اور کہا ہم نے حکمت عطا کر دی تھی. چھوٹی سی آیت بلقیس کے لیے اللہ نے رکھ دی کہ حکمت دے دی تھی ہم نے, اور اس میں ہر عورت کے لیے کس عورت کو کیا دیا, کس عورت کو کیا دیا. ہاجرہ کو کیا دیا, سارہ کو کیا دیا, حوا کو کیا دیا, رحیمہ کو کیا دیا, زلیخا کو کیا دیا. اس میں ایک لفظ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے بلقیس کو حکمت دی. اب بھرے ہوئے دربار میں ظاہر جن و انس پہ حکومت تھی, انسانوں کے بھی بادشاہ تھے, جنوں کے بھی بادشاہ تھے, اور بھوت اور پریت جسے کہتے ہیں اس کے بھی بادشاہ تھے. اس کا بھی ذکر آ گیا اس میں. عفریت, جن کے ساتھ سلیمان کے قصے میں لفظ عفریت قرآن میں آیا ہے. عفریت قرآن کا لفظ ہے کہ عفریت جو تھے جنہیں ہم ترجمہ کرتے ہیں بھوت پریت, ان پہ بھی حکمران تھے اور سب جمع تھے. اور سلیمان نے کہا کون لائے گا تخت ملک سبا سے بلقیس کا. تو جن جو تھے وہ بولے سب سے پہلے, وہ بڑی خدمت کرتے تھے حضرت سلیمان کی. ان کی عمارت بنا رہے تھے, ان کا محل بنا رہے تھے, تعمیر کر رہے تھے. ہیکل سلیمانی بن رہی تھی اسی زمانے میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لے آئیں گے. حضرت سلیمان نے کہا کتنی دیر میں, تم لوگ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ ان کہا کہ بس آپ کا دربار برخاست ہوگا اس سے کچھ دیر پہلے لے آئیں گے. تو حضرت سلیمان نے کہا اتنی دیر میں, اتنی دیر میں لے کے آؤ گے, یہ تو بہت دیر ہے. تو دیکھیے اللہ کے یہاں حکمت میں دیر, کتنی دیر, دور اور کتنا دور, قریب اور کتنا قریب. اتنا قریب, اتنا قریب, اتنا قریب کہ ہم تمہارے رگے گلو سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب اس سے قریب کیا ہوگا؟ اور دور, اتنا دور, اتنا دور. جب قریب, پہلے تو قریب سمجھ لیجئے نا کہ اللہ یہ رگے گلو اس سے بھی زیادہ قریب. سب سے زیادہ قریب تو رگے گلو ہے, جہاں جان اٹکی ہوتی ہے یہی جان ہے, رگے گلو ہی تو جان ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم اس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں. تو کہتا ہے میں لا شریک ہوں, میں کسی کا شریک ہی نہیں ہوتا, اور ہر ایک کے گلے میں تو شریک. یہ یہاں بالکل قریب, بالکل قریب یہاں پر. تو اتنا قریب, تو پھر تیرا دور کیسا ہوگا؟
اے اہل بیت ہم نے آپ سے نجاست کو دور دور، جتنا قریب ہے نا یہ اتنا ہی تصور دور تک لے جائیے، اس لیے کہ ارادے میں ہم نے ارادہ کیا، تو ارادہ تیرا ابھی تھوڑی پیدا ہوا، جب سے تو ہے تب سے تیرا ارادہ ہے، کبھی تو نے طے کر لیا تھا کہ اہل بیت پاک و پاکیزہ اور طاہر و اطہر رہیں گے۔ تو جب دیکھا وزیر اعظم نے سلیمان کے کہ انہیں ناگوار خاطر ہوا کہ اتنی دیر میں، تو انہوں نے کہا آصف بن برخیا جو حضرت سلیمان کے سگے چچا زاد بھائی تھے اور وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا میں لاؤں گا۔ تو قرآن یہاں کہتا ہے کہ قال الذی ومن عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا ذرا سا علم تھا، اس نے کہا ہم لائیں گے۔ سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ کہا پلک نہیں جھپکے گی کہ تخت آئے گا۔ تو اب اس کے لیے سارے مفسرین نے کہا کہ پلک نہیں جھپکی تھی کہ تخت بلقیس سلیمان کے سامنے تھا، لیکن ہمارے معصومین نے کہا کہ بس کہا تھا، جس وقت کہہ رہے تھے تخت سامنے تھا، کہہ رہے تھے کہ میں لاؤں گا، پلک جھپکتے میں تو تخت آ چکا تھا۔ اب اس کے بعد بحث ہے کہ آیا کیسے، کیا فضا میں اڑ کے آیا؟ اس پہ بحث ہے کہ زیر زمین لائے، آصف بن برقیہ وہاں سے سواری چلی، تخت لائے زیر زمین۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو آپ کہتے کیسی کہانیاں ضمیر اختر سنا دیتے ہیں۔ زیر زمین آیا اور وہیں سے نمودار ہوا، وہیں سے نمودار ہوا، اور سامنے بلقیس کا تخت، ادھر سلیمان کا تخت ادھر بلقیس کا تخت، اس طرح لے آیا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا کتاب کا، تھوڑا سا علم تھا، وہ تخت کو یمن سے لے آیا پلک جھپکتے میں۔ تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرسلین نہیں ہیں، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، یعنی جس چیز کا انکار کیا جائے تو اقرار میں کہا جاتا ہے ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو چونکہ کافروں نے یہ کہا کہ یہ مرسل نہیں ہے، مرسلین میں نہیں ہے، تو اللہ نے اسی کو دوہرایا، الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے۔ تو اب سن لو، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، آپ مرسلین میں سے ہیں۔ اور پھر سورہ رعد میں ارشاد ہوا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ارے بھائی دو گواہ کافی ہیں آپ کی رسالت پر، ایک اللہ خود ہے اور ایک وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جس کے پاس پوری کتاب کا علم، پوری کتاب بلکہ چاروں کتابوں، فرمایا رسول اللہ نے، اور شیعہ سنی سب نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا اگر انسانوں کے درمیان مسند قضا بچھا دی جائے، یعنی فیصلہ کرنے کے لیے ایک مسند بچھائی جائے اور اس پر علی بیٹھ جائیں، پیغمبر فرما رہے ہیں فیصلے کرنے کے لیے، پوری دنیا کے فیصلے کرنے کے لیے، تو جب علی فیصلہ کریں گے تو جب یہودی آئے گا اس کا فیصلہ توریت سے کریں گے، عیسائی آئے گا اس کا فیصلہ انجیل سے کریں گے، اہل زبور آئے گا اس کا فیصلہ زبور سے کریں گے، مسلمان آئیں گے اس کا فیصلہ قرآن سے کریں گے۔ تم میں علی سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اسی بات کو خود علی نے پیغمبر کے حوالے سے دوہرایا کہ میں اگر مسند قضا پر بیٹھ جاؤں تو جو جس کی آسمانی کتاب ہوگی اس قوم کا فیصلہ اس کی کتاب سے کروں گا۔ تو جہاں علم کا یہ عالم ہو، اب دیکھیے جلنا تو ایک بیماری ہے، حسد ایک بیماری ہے کہ نام علی آئے اور فضیلت پہ آدمی جل جائے، لیکن اگر تھوڑی سی عقل استعمال کرے تو یہیں پر یہ سوچ لے کہ 50 سوال تو میں ابھی آپ کو بنا کے دے دوں جو میں نے پڑھا، اگر آپ نہ کر پائیں تو میں خود ہی اپنی تقریر کا اپوزیشن بن کے بیٹھ جاؤں۔
اور پھر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے میں ضمیر اختر کی تقریروں میں یہ عیب نکالتا ہوں، اور دیکھیے میں نکالنا شروع کرتا ہوں، میں اپنی ہی تقریر میں خود ہی دیکھیے ابھی سارے اپوزٹ سوالات کرتا ہوں۔ سلیمان ایک نبی تھے، ارے تخت خود منگاتے، دوسروں سے کیوں کہہ رہے تھے کون لائے گا؟ معجزہ نبی کے پاس ہو، معجزہ نبوت کو عطا ہوتا ہے۔ سب کو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کون لائے گا تخت، تو پورے مجمع نے یہ کیوں نہیں کہا آپ نبی ہو، معجزہ دکھاتے ہو، آپ خود لے آؤ؟ اور پھر دہرائے چلے جا رہے ہیں سوال۔ جناتوں نے کہا کہ ہم لے آئیں گے اور بہت جلدی لے آئیں گے، تو اس پہ بھی انہیں ناگوار ہوا، نہیں اس سے بھی زیادہ جلدی ہونا چاہیے۔ تو پھر وزیر اعظم بولا، آپ نے غور ہی نہیں کیا، اگر غور کر لیتے کہ جو وزیر ہے وہی بھائی ہے اور چچا زاد بھائی ہے، تو یہ بھی پتہ چلا اس قصے سے کہ بھائی وزیر ہوتا ہے، نبی کا بھائی وزیر ہوتا ہے، اور وزیر جو ہے اس کا کام ہے سلطنت کا سارا کام اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ وزیر کا کام ہے سارا انتظام اس کے ہاتھ میں ہو، چونکہ پورے ملک کی دولت وزیر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب چاہے اپنے پاس رکھے، چاہے تو بانٹ دے، چاہے تو غائب کر دے، دوسرے ملک پہنچا دے۔ وزیر ہے، وزیر سے کون پوچھے گا؟ وزیر سے پوچھا تھوڑی جاتا ہے، وزیر سے حساب تھوڑی لیا جاتا ہے، اس لیے کہ وزیر کو کہتے ہیں دانا، وزیر کو کہتے ہیں سچا، وزیر کو کہتے ہیں عقل مند۔ وزیر جو ہے خورد بوٹ کر ہی نہیں سکتا، لفظ وزیر کی بے عزتی ہے۔ اگر کوئی وزیر اعظم ایسا کرے تو وہ عہدے کو غلط استعمال کر کے سارے وزراء جتنے گزر چکے سب کو بدنام کر رہا ہے، یعنی پوری وزارت کی برادری کو بدنام کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا وزیر ایک میں دکھا دوں وزیر اعظم سلیمان کے دربار میں، تاکہ وزیر اعظم کی عزتیں تو برقرار رہیں قیامت تک۔ تو اب میں سوال کروں کہ یا نبی اللہ آپ کیوں نہ لے آئے تخت، یہ آپ دوسروں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہیں گے میں چاہتا تھا کہ میرا وزیر اعظم تخت لائے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں بادشاہ کیسا ہوں۔ کسی کو نہ پتا چلتا سلیمان کیسے تھے، جب وزیر اعظم کو زیر زمین تخت لاتے دنیا نے دیکھا تو دنیا نے کہا جب وزیر اعظم ایسا ہے تو بادشاہ کیسا؟ بھائی راز یہ ہے کہ علی کے فضائل ایک ایک گھنٹے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب وزیر ایسا ہے تو بادشاہ کیسا؟